बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक बड़ा फितना फैलाया जाता है कि जिस घर में कोई फौतगी हो जाती है तो कहा जाता है कि भाई उस घर में खाना तकसीम नहीं करना चाहिए, कोई सदका खैरात नहीं होना चाहिए और उसके यहाँ जो इसाले सवाब है वो नहीं होना चाहिए, 7वें की दुआ ना हो, जुमरातों की ना हो, 40वें की दुआ ना हो। एक तबका है वो इसकी बड़ी शदीद मुखालफत करता है और दलील ये देते हैं कि जी सहाबा इकराम ने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा क्यों करें। मैं एक बात आपको बताऊँ कि ये कोई दलील नहीं है कि सहाबा इकराम ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। असल में जो इसाले सवाब पर अहादीस हैं वो सारी की सारी आका अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने ही रिवायत की हैं जो हम तक पहुंची हैं कि मरने वाले की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, उनकी तरफ से खैरात कर सकते हैं, उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, उनकी तरफ से आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सवाब उन्हें पहुँचता है। तो जब खुलाफ़ाए राशिदीन ने, सहाबा इकराम ने और ताबईन और तबा ताबईन इन लोगों ने जो इसाले सवाब की ये रिवायात नकल की हैं और कुतुब में आई हैं तो क्या वो ख़ुद इसाले सवाब नहीं करते होंगे? ये बात सोचने वाली है। तो इससे जो बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिद्दत है, बिद्दत ज़लाला है, गुमराही है, जहन्नम है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई बिद्दत ज़लाला नहीं है, ना गुमराही है, ना कोई मासियत या गुनाह वाली कोई बिद्दत। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिद्दत उस अमल को कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म उतार दिया हो कि ये काम आपने करना है या ये नहीं करना, यानी अमर और नहीं का कोई हुक्म आया हो और कोई बंदा, कोई तबका, कोई ग्रोह उसकी मुखालफत में उतर आए और उसकी मुखालफत करे तो वो बिद्दत होती है। अगर अल्लाह ताला ने कोई हुक्म ना उतारा हो और उस पर कोई बात ना की हो तो अगर कोई अमल करता है तो वो गुनाह नहीं होता, वो मुबाह होती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पर तो इसाले सवाब पर तो इतनी कसरत के साथ रिवायात मौजूद हैं कि जो दर्जा तवातर को पहुँचती हैं, जो कतई सबूत भी हैं, कतई दलालत भी है, यानी कि उनका माना भी क्लियर है और उनके अंदर जो तलब पाई जाती है वो तलब तरगीब की है। जब तलब तरगीब की पाई जाए तो वो फिर मुस्तहब के दर्जे में होती हैं। तो ये सारे का सारा इसाले सवाब जो है उसके जुमला तरीके मुस्तहब दर्जे में आते हैं और ये किसी सतह पर भी कोई बिद्दत नहीं है। ये नाबलद लोग हैं, इन्हें बिद्दत का माना भी क्लियर नहीं है, इस वजह से ये ऊन पटांग किस्म के ढकोसले छोड़ते रहते हैं। तो अगर ये टेक्निकल तरीके से अगर वो कुरान और सुन्नत के दलाइल को सामने रखें तो ये कभी भी ये बिद्दत साबित ही नहीं कर सकते, ना ये इनके पिछले साबित कर सकते हैं ना ये साबित कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं। तो इस्लाम जो है वो हर चीज़ का मॉडल नहीं देता। जिस तरह ये हर चीज़ का मॉडल तलब करते हैं ना कि भाई खुलाफाए राशिदीन, सहाबा इकराम ने भी इसी तरह से कुरान खानी की हो, 40वां किया हो तो तब हम करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इस्लाम हर चीज़ का मॉडल नहीं देता, इस्लाम प्रिंसिपल्स देता है। इस्लाम मॉडल देगा आपको फ़राइज़ का, वाजिबात का, सुन्नत मुअक्कदा का, सुन्नत गैर मुअक्कदा का। लेकिन जिस वक्त आप मुस्तहब की प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं, नफल इबादात के अंदर जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आपको उसूल मिलते हैं कसरत के साथ। उन उसूलों को सामने रख कर फिर आपने अपने अमल का तयन करना होता है कि आपने किस तरह से अमल करना है। चूँकि अब शरीयत का ये उसूल है, एक मुस्तहब अमल है कि मरने वाले की तरफ से आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, उसकी तरफ से सदका कर सकते हैं, उसकी तरफ से आप कुछ पढ़ के बख्श सकते हैं। कोई भी नेकी का काम आप करें तो उसको इसाले सवाब पहुँच सकता है। कुआँ खुदवा के आप वक्फ़ कर दें तो तब भी उसको सवाब पहुँचेगा। तो ये सारी अहादीस मौजूद हैं। आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं, उसका कर्जा अदा कर सकते हैं, उसकी तरफ से रोज़ों का फिदिया दे सकते हैं। कोई भी काम है वो आप उसकी तरफ से करेंगे तो उसको सवाब पहुँचेगा। और हदीसों में आता है कि मरने वाले को दो चीज़ों का सवाब पहुँचता है, यानी कि आपके इस्तिग़फ़ार का और सदक़े का सवाब उसको पहुँचता है। मैं आज थोड़ा सा फोकस इस बात को करूँगा कि जो लोग खाना खिलाने की मुखालफत करते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि खाना खिलाना अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कितना महबूब अमल है, इस पर मैं बात करता हूँ। तो ये सबसे पहली एक हदीस मुबारका मैं आज आपके सामने बयान करता हूँ जो सियासत की तकरीबन तमाम कुतुब में आई हुई है और उसके अंदर ये बयान हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रिवायत करते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और सलाम करो चाहे तुम जिसे पहचानते हो या नहीं पहचानते। तो ये बुखारी शरीफ में आई है, सही मुस्लिम के अंदर है, इमाम अबू दाऊद ने इसको लिया है, इमाम नसाई ने और इब्न माजा ने इस रिवायत को लिया कसरत के साथ। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तो इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रिवायत करते हैं, एक और रिवायत में आता है कि आका इस्लाम जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो सबसे पहला खिताब जो मदीना के लोगों से आका इस्लाम ने फरमाया वो ये था कि ए लोगो सलाम को आम करो, और उसके बाद फरमाया कि खाना खिलाओ और नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे होते हैं तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो ये हदीस मुबारका भी बयान हुई है। इमाम तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने इसको बयान किया है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इमाम दारमी ने इसको बयान किया है। और इसके बाद एक और रिवायत आपके सामने मैं बयान करता हूँ जो भी बड़ी कसरत के साथ हदीस के कुतुब में आई है और इसे इमाम बुखारी ने अपनी अदब अल मुफ़रद में लिया है और फिर बाकी बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको लिया, इमाम तिरमिज़ी ने भी लिया है। तो इसे अब्दुल्ला बिन अम्र बयान करते हैं, वो उन्हीं से रिवायत है कि आका इस्लाम ने फरमाया कि इबादत करो, खाना खिलाओ और सलामती को आम करो तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो एक और हदीस मुबारका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसे बयान किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम तहावी ने, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में, इमाम बैकी ने अपनी शुअबुल ईमान के अंदर इसको बयान किया है और ये सहीहुल इस्नाद रिवायत है। इसके अंदर एक सहाबी का जिक्र आता है कि उनका नाम था हज़रत सहीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बड़ी कसरत के साथ लोगों को खाना खिलाते, दावतें करते और कसीर खर्चा करते कि
کہ فاروق اعظم نے انہیں فرمایا کہ آپ بہت زیادہ اسراف کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگوں کا طبقہ وہ ہے جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو جو کھانا کھلانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے خرچے ہیں، بڑی مہنگائی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو کتنا محبوب عمل ہے. تو اگر آقا علیہ السلام کو محبوب عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا محبوب عمل ہے یہ. تو پھر اسی طرح سے ایک اور جو حدیث مبارکہ جو بڑی سننے والی ہے اور اس کے اندر بڑا خاص مضمون بیان ہوا ہے اور یہ صحیح الاسناد روایت ہے. اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، امام بہقی نے، امام دیلمی نے، امام منذری نے اور امام حیثمی نے اس کو بیان کیا. اور یہ حدیث سے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور ساتھ پانی بھی پلاتا ہے، یعنی کہ دو کام کرتا ہے، ایک تو اس کو کھانا بھی کھلا دیا، پیٹ بھر کے کھا لے، اور ساتھ اس کو پانی پلا دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ سے 7 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 خندقوں کا آپس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. تو اگر آپ دیکھیں 7 خندقوں کے درمیان پھر 6 ڈسٹنس بنتے ہیں، تو اس طرح اگر آپ دیکھا جائے تو 500 سال تو ایک فاصلہ بنتا ہے. تو اگر آپ اس کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو 3000 سال بنتے ہیں. یہ یعنی کہ 3000 سال کی مسافت دوری اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم آپ سے دور کر دیتا ہے، اتنی مسافت پر کر دیتا ہے. تو یہ تو ثواب ہے ایک بندے کو کھانا کھلانے کا. تو جب آپ 100 150 200 300 بندوں کو کھانا کھلائیں گے تو پھر آپ کا یہ 3 لاکھ سال 6 لاکھ سال اور 300 بندوں کو اگر آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو 9 لاکھ سال کی مسافت پر آپ کو اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، تو آپ اس کو احسال کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اجر دے گا اتنا زیادہ. تو یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا والے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ایصال ثواب ان کو ملتا ہے پہاڑوں کے برابر ان کو اجر دیا جاتا ہے. تو یہ صحیح الاسناد روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی. پھر اس کے بعد امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا تمہیں دینا پڑے، یعنی کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے تو آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. کوئی بڑا لمبا چوڑا مطالبہ ہی نہیں ہے، آپ کھلانے کی ایک چیز دے رہے ہیں، یہاں کھلانے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر معمولی سا بھی آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو بچا دے گا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو کھانا کھلانے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے اور اللہ کے رسول کو کتنا محبوب عمل ہے. یہ بخشش کی بشارتیں آپ کو ملتی ہیں. پھر اسی طرح سے امام بہقی نے اور امام دیلمی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کو جو بہترین تحفہ ملتا ہے وہ استغفار ہے اور صدقہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بار بار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کو پہاڑوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے، یعنی کہ معمولی سا اجر نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں تو ان کا اجر پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جسے اپنی کتب میں لیا ہے امام حیثمی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر جو ہے نا کچھ لوگوں کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دی جائیں گی. تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ان کے بیٹے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کے صلے میں ان کو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کو عطا کر دی جائیں گی. تو اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کو امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں بیان کیا ہے. اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے کی سی ہے اور فریاد کرنے والے کی سی ہے کہ وہ دنیا والوں کی طرف سے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی طرف ایصال ثواب بھیجے. تو پھر جب اس کو دعا ملتی ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، وہ اسی دعا کا منتظر رہتا ہے، اسے دنیا کی طرف سے کسی اور چیز کی ضرورت اور حاجت رہتی ہی نہیں ہے مرنے کے بعد. تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے پچھلی بار ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو اس میں کسی نے کہا جی جو قرآن مجید ہم پڑھ کے بخشتے ہیں اس کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو صدقہ کیا چیز ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کا ہو، نیکی کا کام کیا ہے؟ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا کسی برائی سے بچتے ہیں تو اس کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، یعنی کہ ہر نیک کام صدقہ ہے اور ہر نیک کام کا ثواب مرنے والے کو ایصال کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح امام طبرانی نے عبداللہ بن عمرو سے مروی ایک روایت بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی نفلی صدقہ کرو تو اپنے والدین کی طرف سے کر دیا کرو، اس لیے کہ آپ کے والدین کو پورا اجر مل جاتا ہے اور آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک ایصال ثواب کا معاملہ ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کے والدین کو پورا اجر مل جائے گا. تو اس کے بعد
بعد ایک روایت ہے جس کو ملا علی قاری نے بیان کیا اور امام سیوطی نے بیان کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا جو معمول تھا، ایک تو مہاجرین صحابہ تھے نا جو مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو ان کی قبروں پر جا کر قرآن خوانی کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک آخری حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ بیان کر کے تو میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کو بیان کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر بیان کیا. اور امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ میری امت کے جو لوگ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبروں میں رکھے جائیں گے تو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے. جب روز محشر اٹھیں گے تو ان کے پلے ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ جو مومنین ہیں، جو زمین میں زندہ لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جب ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، ان کی طرف سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صلے میں ان لوگوں کو کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے پلے روز محشر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا امت کے لوگوں کے. تو یہ جو امام جلال الدین سیوطی ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی 72 دفعہ عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. تو اتنے بڑی ہستی کا یہ بیان ہے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ جو روز محشر جب آپ اٹھیں گے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. جب مرے تھے تو گناہوں کا بوجھ تھا آپ کے سر پر. تو اس طرح سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ایک بڑی بدقسمتی کا دور آ گیا ہے کہ 6 بیٹے ہوتے ہیں کسی شخص کے، باپ فوت ہو جاتا ہے اور اسے ایصال ثواب کی اس طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح ڈوبنے والے کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح جی کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ایصال ثواب کا ہم انکار کرتے ہیں، جی پہلے دن کا کھانے سے بچت ہو جائے یا پھر آگے ہمیں 40ویں کی دعا نہ کرنی پڑے، 7ویں کی دعا نہ کرنی پڑے. ارے جس باپ نے ساری زندگی کما کے خود بھوکا رہ کر لوگوں کی باتیں سن کر تمہیں کھلایا پال پوس کے بڑا کیا، تو آج اسے مرتے وقت ایصال ثواب کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے. آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں. جس ماں نے ساری رات جاگ کر آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، آج وہ فوت ہو چکی ہے اور اب اس کا جنازہ قبر میں رکھ دیا گیا اور اسے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. اور اولاد ہے کہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی مولوی ہمیں یہ بتا دے کہ جی ہاں اس کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. تو اس طرح سے جان چھڑاتے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے گا کہ اس طرح کا کوئی مولوی جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب منع ہے، یہ 40واں ناجائز ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ شخص ہے. وہ بدبخت ہے، وہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ وہ نہ اس کو بھی ایصال ثواب کبھی نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومن کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جو بندہ میرا مومن بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو اگر آپ کا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب ملے گا یا جو میں دعا کرتا ہوں میرے والدین تک اس کا ثواب پہنچے گا اور دیگر مومنین تک بھی پہنچے گا تو آپ کی دعا جائے گی. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دعا نہیں پہنچتی تو اس کے لیے نہیں پہنچتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص میری شفاعت سے محروم رہے گا جو میری شفاعت پر یقین ہی نہیں رکھتا. تو لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو ایصال ثواب پہنچے، آپ کے مرنے والوں کو ایصال ثواب پہنچے، تو آپ کو پہلے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ انہیں ایصال ثواب پہنچتا ہے. پھر جب آپ خود قبروں میں ہوں گے تو آپ کا اگر یہ یقین ہوا دنیا میں کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے اور آپ خود بھی دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے اپنی زندگی میں، تو تب ہی آپ کو مرنے کے بعد ایصال ثواب کا فیض ملے گا. تو اس طرح کے کسی گمراہ بندے کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئیں جو آپ کو ایصال ثواب سے روکتا ہے. ان کے اپنے گھروں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے یہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اس وقت جواز نکال لیتے ہیں، اس وقت ان کے پاس دلائل آ جاتے ہیں، نہیں یہ جائز ہے. تو بھائی جب جائز ہے تو عام دنوں میں لوگوں کو منع کیوں کرتے ہو؟ جب کوئی غریب مر جائے تو اس کو کہتے ہیں جی اس کو تو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے گھروں میں کوئی فوت ہو جائے تو آپ پوری دعائیں کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایک مولوی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے گھر میں ایصال ثواب اپنے مرنے والوں کے لیے دعا نہ کرتا ہو. یہ خود دعائیں کرتے ہیں مگر دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں. اس کی مثالیں بے شمار ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، مگر جب ان کے گھروں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو تب ایصال ثواب کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایصال ثواب شرم جائز عمل ہے. تو وہ خدا جانے کیا بدبختی ہے ان کی کہ لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑے گناہ کا وبال اپنے سر پر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.